ملک دشمنوں پر زمین تنگ، سوات میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی بڑی کامیابی، دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے، بری کوٹ میں فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، اجمل عرف وقاص، موتی اللہ عرف اسحاق اور رحیم اللہ رحمانی عرف روح اللہ مارا گیا۔ ایک دہشت گرد غیر ملکی تعلق افغانستان سے تھا۔ 9 مقدمات میں مطلوب اجمل عرف وقاص کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ڈی پی او سوات کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے اعلی کاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ محسن نقوی کا دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زیر صدارت امن و امان پر اجلاس ہوا۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیوں اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ۔ وفاق اور بلوچستان کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت مل گئی، انڈین میڈیا کا دعویٰ۔ بھارتی بورڈ کے پی سی بی سے اختلافات دور، ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا شیڈیول آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع۔ ایونٹ رواں سال 10 سے 28 ستمبر تک شیڈیول، میچز دبئی اور ابوظہبی میں ہوں گے۔ بھارت میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت سے قبل پاکستان اسپورٹس بورڈ سے مشاورت لازم قرار، نیا سرکولر جاری۔ اسپورٹس بورڈ کا تمام فیڈریشنز کو ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ چلاس میں ہر طرف تباہی، سینکڑوں مکانات، پل اور رابطہ سڑکیں تہس نہس، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے سیاحوں کا 6 روز بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اہل خانہ پر ایک ایک لمحہ بھاری، پیاروں کی تلاش میں خود متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ پاک فوج ریسکیو اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری۔ دشوار گزار راستوں کے بعد امدادی کاموں میں مشکلات، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے متاثرہ اہم شاہراہوں کی بحالی کا کام بھی جاری۔ راستے بند ہونے سے پینے کے صاف پانی اور خوراک کی قلت کا سامنا۔ گانچے میں موز اور آبی ریلوں کے سامنے جو آیا بہ گیا۔ بپھرے نالوں نے کندوز گاؤں کا حلیہ بگاڑ دیا، معمولات زندگی مفلوج۔ ہوشیار، خبردار، بادل پھر برسنے کو تیار۔ 28 جولائی سے موسلادھار بارشوں کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی بارشیں متوقع۔ نیا اسپیل زیادہ تگڑا ہوگا۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح پھر بلند۔ گڈو بیراج سے سکھر تک کچے کے مزید دیہات زیر آب۔ مقامی افراد کی کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، سیلاب سے متاثرہ چکوال، جہلم اور حافظ آباد کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، آپ کو کھلا خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عظمہ بخاری کا جواب۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ عالمی شہرت کے ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت۔ کہا خام مال کی تیاری، درآمد اور مینوفیکچرنگ کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے۔ غیر رسمی معیشت ختم ہونے سے عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی ہو سکے گی۔ امریکہ مدد نہیں تجارت کرے، اسحاق ڈار جلد معاہدے کے لیے پر امید۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا امید ہے کہ ڈیل ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گی۔ پاکستان امریکی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ 6 ماہ کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں۔ نائب وزیر اعظم کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش، بولے پاکستان نیوٹرل مقام پر بات چیت کا منتظر ہے۔ بھارت کو امن کے لیے پہلے بلیم گیم کو چھوڑنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ۔ پاکستان اور امریکہ کی قربتیں، تعلقات نئی بلندیوں پر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کا تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی، 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں نئے سرے سے توجہ دینے کا عزم۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف۔
علاقائی استحکام کے لیے شراکت داری پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار کی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کے کردار کی ستائش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اہم بیٹھک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ تعاون اور تجارتی تعاون کے تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے خلاف مقدمات نگراں حکومت نے بنائے۔ سیکیورٹی تنصیبات پر حملے کرنا بغاوت کے سوا کچھ نہیں، سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانے کا لائسنس نہیں، جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے افغان سرحد کھولنے کے فیصلے پر تنقید۔ خیبر پختونخوا سے منتخب 5 آزاد سینیٹرز نے تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ مرزا افریدی، اعظم سواتی، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور روبینہ ناز شامل۔ بیرسٹر گوہر نے ارکان کی شمولیت سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ سندھ حکومت دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہی ہے، منصوبہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا۔ 21 لاکھ خاندانوں کو مفت گھر ملیں گے۔ سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں، کسی نے موازنہ کرنا ہے تو کر لے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی للکار، کہا 50 لاکھ گھر بنانے کے دعوے داروں نے ایک بھی کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب کے مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل۔ مریم نواز نے پروجیکٹ کی مکمل تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ کہا مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ایران کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، مسلح حملہ آوروں کی ججز کے کمروں میں گھس کر فائرنگ، ماں اور 9 مولود سمیت 5 شہری جاں بحق، 13 زخمی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے، فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں تیز۔ حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ کا محاصرہ سخت کرنے کا پلان۔ مشرقی غزہ میں ایک اور زمینی آپریشن کا آغاز، بمباری میں بھی شدت۔ 24 گھنٹوں میں 80 شہادتیں، بھوک اور قحط کی صورتحال سنگین۔ مزید 9 فلسطینی غذائی قلت سے جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,676 ہو گئی۔ غزہ کے بچے جنت جانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں انہیں روٹی ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جذباتی خطاب، کہا ہمارے الفاظ سے بھوکے بچوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کے دعووں کے بعد قتل عام کی کھلی چھٹی، اسرائیل کو فری ہینڈ دے دیا۔ کہا حماس والے مرنا چاہتے ہیں، ان کا شکار کرنا ہوگا۔ ورلڈ انڈر 19 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ قومی ٹیم نے ترکی کو 3-0 سے ہرا دیا۔ جیت کا اسکور 25-17، 25-19 اور 25-19 رہا۔ قومی ٹیم بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شکست دے چکی۔ ٹم ڈیوڈ کا لاٹھی چارج، 6 چوکے اور 11 چھکے لگا کر آسٹریلیا کی جانب سے 37 گیندوں پر سینچری جڑ دی۔ کینگروز نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 6 وکٹوں سے شکست دی۔